السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عمران خان صاحب کا کپتان کا چیف آف دی آرمی اسٹاف کو خط بڑی اہمیت کا حامل ہے. جو باتیں ساری سامنے رکھی ہیں ایک اسٹیٹسمین کے طور پر سمجھ لیں یا یعنی عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دن پورا گزرا اس سارے میں کچھ چیزیں سامنے نہیں آ سکیں، تو میں نے سوچا کہ اس پہ بھی گفتگو کرنی ہے تاکہ آپ وہ سمجھ سکیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا موڈ کیا ہے، وہ کس طرف چلنا چاہتا ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو خط کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے تصدیق کر دی ہے. عمران جو لکھا ہے انہوں نے 6 نکات اٹھائے ہیں انہوں نے، اور خط میں یہ کہا گیا کہ موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ ساری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو. خط میں کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے فوج اور عوام میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور فیصلے بڑھنے کی وجوہات بھی اس خط میں بتائی گئی ہیں. جو نکتے سارے لکھے ہیں اس میں بتاتے چلیں. سب سے پہلے ہمارے فوجی روزانہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان فوج کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. فوجی جس محاذ پہ لڑ رہے ہیں، جس طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، یہ ماننا پڑے گا ہمیں، اور ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے فوج اور عوام میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. اب اگلی جو بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے. یہ بٹوین دی لائن ایک بات ہے، اور کوشش کی ہے عمران خان نے وہ ساری چیزیں سامنے رکھ سکیں. اور جو سب سے پہلا نقطے کو حوالے سے جو بات سامنے رکھتے ہوئے بات کہی ہے کہ سب سے بڑا فراڈ الیکشن تھا 2024 کا، اور منی لانڈرز کو الیکشن جتوا دیا گیا. یہ تو ہے بنیادی طور پر جو کرپٹ لوگ ہیں، نیب کے کیسز بنے ہوئے ہیں، وہ سارے ختم ہو گئے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے جس طرح بھی ہونا ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم نے ملک میں رول آف لا کو بڑی بری طرح متاثر کیا ہے. نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ کچھ حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں. عمران خان صاحب کا دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم رول آف لا کو بتائی. آج چیف جسٹس صاحب بھی اچھا چلیں وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں، جو باتیں کی وہ اس اینگل سے نہیں آ سکی جس اینگل سے میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ اصل نقطہ نظر کیا ہے. اور آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ جو ہے نا بڑی بری طرح متاثر ہوا، یہ بڑی واضح کیا. اور میرے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کی وجہ بھی یہی ہے، جس میں عمران خان صاحب نے یہ کہنا ہے، اور پھر پیکا کے قانون کے تحت بھی کہ کرمنلائز کیا گیا. اس کے ذریعے تنقید کا گلا گھونٹا گیا، سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کر کے پیکا قانون لایا گیا. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، جو اکثریت میں ہے، کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے. یہ چوتھا نقطہ ہے. اور پاکستان تحریک کے خلاف 1 لاکھ کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. نیب کے سیاسی ورکر پر گولیاں چلائی گئیں. صحافیوں کو دھمکیاں دینے سے سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے. ساری صورتحال سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے، مگر بدقسمتی سے ہی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے پڑی ہیں. ملک کی معیشت جو ہے وہ گھٹنوں پر ہے. حکومت نے روپے کی قدر روک کر معیشت کو متاثر کیا ہے، اور موجودہ دور میں ملک میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی ہے. سرمایہ کاری رول آف لا کے بغیر نہیں آ سکتی. یہ چھٹا نقطہ ہے. ہمارا IT سیکٹر گروتھ نہیں کر پا رہا، اور حکومت نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے. یہ سارے معاملے ہیں. ہمارا جینا مرنا اسی ملک میں ہے، اور ہمیں خوف ہے کہ ملک کا مستقبل خطرے میں ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بطور سابق وزیر اعظم یہ ساری بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر فوج کہتی ہے انتشار نہیں چاہے تو میں بھی کہتا ہوں انتشار نہیں چاہیے. انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا مجھے کہا گیا کہ معافی مانگے. میں کہہ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور وجوہات بیان کریں. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ ساری باتیں جو ہے نا عمران خان نے باتیں کر دی ہیں. اور ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جنید اکبر جو ہے نا 28 سال پرانا ورکر ہے، علی مین گنڈا پور سے سینئر ہے، اور پارٹی امور چلانے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے پارٹی صدارت جو ہے جنید اکبر کو دی ہے. ہاں، سب نے یہ بڑی واضح طور پر جو بات کہی ہے یہ سمجھنے والی ہے. اچھا، عمر ایوب نے جو ایک بات کہی ہے کہ ملک جو ہے 1971 جیسی صورتحال درپیش ہے. 10144 کے نفاذ کے بعد مارنگ بلوچ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو لاکھوں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا. ملک کس ڈگر
پر جا رہا ہے اور سب لوگ عیاشیوں میں لگے ہوئے. بلوچستان میں FC کے 48 جوانوں کی شہادتیں ہوئی، جہاں IG بغیر سیکیورٹی پروٹوکول کوئٹہ چھانی سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ بلوچستان کے 8 ضلع میں سے کوئی پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا. اب صورتحال بنی ہوئی ہے اور بلوچستان میں کوئی یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ساری باتیں کی ہیں. شہباز شریف قومی اسمبلی میں تقریر نہیں کر سکتے، سب ڈرپوک لوگ ہیں. اور یہ ساری جو باتیں اب سامنے رکھی ہیں نا، یہ تکلیف دہ باتیں ہیں. عمران خان اڈے جیل میں ملاقات کہ ایسے حالات ہیں کہ ملاقات کرنا بھی نہیں ہو رہا، ملک کھوکھلا ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ترمیمی ایکٹ 2024 کی شق 3 کے مطابق ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد چیف جسٹس اور 12 ججز ہیں، اور مجموعی طور پر 13 ججز بنتے ہیں، جو اس وقت تعداد پوری ہو چکی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد پوری ہونے کے بعد زیر التوا کیسز میں کمی آئے گی. مجھے ضروری ذراتی کمی آئے جو سیدھی سی بات ہے. عدالتی بحران جو ہے آپ کو پتہ شدت اختیار کر چکا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی ایک کیس میں وکیل کے بجائے درخواست گزار خود پیش ہوا، اور وہ کہا کہ کیا وجہ ہے ہڑتال کی وجہ سے وکیل صاحب پیش نہیں ہوئے، اور آرڈر میں یہی لکھا ہے انہوں نے. دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہڑتال کی ہے، اس لیے وکیل پیش نہیں ہوا، اور اسی لیے بغیر کسی کارروائی کے اس کو ملتوی کیا جاتا ہے. اور یہی جسٹس محسن اختر کیانی کا جو آپ نے کہا وہ لکھ لیا. اور ایک اور متفرق درخواست جب ان کے سامنے آئی، اچھا یہ جو ہے نا حالات اور واقعات سچ ہے نا جی، یہ تو سچ ہے. جو بیان کی ہے کہ وہ لکھیں، اور جوڈیشل آرڈر کا یہ حصہ ہو گیا کہ جو باتیں سامنے آئی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے اثرات اب کہاں تک جاتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور ادھر بھی کچھ نہیں ہے. میں دونوں سمتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکس میں آ رہے ہیں. عمران خان تو پاکستان تحریک انصاف تو سڑکوں کے اوپر ہے، ان کے پاس جسٹس محسن اور ایک اور کیس آیا، متفرق درخواست دائر کی گئی ہے. انہوں نے مارکس دیے کہ درخواست پر اعتراض ہو تو کیا آپ متفرق درخواست دائر ہو تو درخواست دائر نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس کی ججمنٹ اس پر ہے کہ اعتراض شدہ درخواست پر متفرق درخواست دائر کی جا سکتی ہے، اور فائل جو ہے وہ سائٹ پہ رکھی اور غصے میں کہا جائیں چیف جسٹس صاحب اس کو خود سن لیں. اب یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپنا 3 ججز کے تبادلے کے بعد جو ہے نا ہڑتال کی وجہ سے 90% سے زائد کیسز جو ہے نا وہ نہیں ہو سکے، اور سرکاری افسران، سرکاری وکیل، درخواست گزار خود عدالتوں میں پیش ہوئے. جسٹس انعام امین اور جسٹس اعظم خان کی عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس سنیں گے، اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی کورٹ میں گلدستہ استقبال کیا گیا. پروسیکیوٹر جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور افسران عدالت میں پیش ہوئے، اور انتظار میں کو غالباً PTV کے کیمرہ مین شاید نہیں تھے وہاں پر، یا موجود تھے ان کو بلایا گیا، وہ دیکھا گیا. اور دو جو ہے نا جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت میں صرف سرکاری وکلا پیش ہوئے، پرائیویٹ وکیل کوئی بھی پیش نہیں ہو سکا. تو یہ معاملہ جو ہے نا شدت اختیار کر چکا ہے. اس کے نتائج کیا ہونے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. یہیں بات کرتے ہوئے میں نے سینیٹر کامران مرزا صاحب کا بھی کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ٹرانسفر کرنے کی ناکامی کے بعد آئین میں موجودہ پول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ حرکت کی گئی ہے. جو کچھ کہا گیا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کامران مرزا صاحب جو ہے نا آسمان جہانگیر گروپ سے تعلق ہے ان کا، جو بالکل بڑا واضح طور پر، اور وہ پاکستان بار کونسل کے جو ممبر ہیں وہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں انہیں کا گیا ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے حکومتی وقت کے ساتھ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے، لاہور بار نے بھی جو ہے ججز کی ٹرانسفر کو مسترد کر دیا ہے اور ہڑتال کا اعلان کیا. ارجنٹ کیسز کے بعد عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو بات آ رہی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے تو دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ جیسے کوئی انتقام لے رہے ہوں، اور کمیٹیوں سے سائٹ پہ کر دیا ہے، نئے ہونے والے ججز کو ترجیح دے رہے ہیں،
اور لاہور ہائی کورٹ سے ہونے والے چونکہ سینیورٹی میں جیسے سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج بن گئے ہیں، تو اس لیے انتظامی کمیٹی اور ڈپارٹمنٹل پروموشنل کمیٹی بھی جو نئی بنا دی ہے، یعنی اس پہ جو عمل درآمد کرنا تھا وہ سارا کر دیا۔ امریکہ سے ایک اور ٹویٹ جو ولسن کا پھر فاکس نیوز کی رپورٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرے عمران خان سے چاہے جتنے بھی اختلاف ہوں، لیکن پاکستانی حکومت کو عمران خان کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے۔ اسٹیو ہانک نے بھی یہی نعرہ لگایا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اب عمران خان کے لیے آوازیں کتنی اٹھ رہی ہیں آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔